میرا نام سلیمان ہے اور میں والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اس لیے امی ابو نے میری کزن جو مجھ سے 5 سال بڑی ہیں ان کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے اور وہ ہمارے گھر میں ہی رہتی ہیں۔ ابو بینک آفیسر ہیں جبکہ امی ایک ہاؤس وائف ہیں۔ امی کی شادی تعلیم کے فوراً بعد ہو گئی تھی۔ امی ابو کو دل و جان سے پیار کرتی ہیں اور ابو کی بہت ہی وفادار ہیں۔ ان کا ابو سے پیار اور وفا دیکھ کے ہمیشہ ایسا لگا کہ ان کی ابو سے شادی کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ امی مجھ سے اور میری کزن سے بہت ہی پیار اور لاڈ کرتی ہیں۔ ہم دونوں کی جو بھی خواہش ہو اس کا اظہار امی سے ہی کرتے تھے اور امی اسے جتنا جلدی ممکن ہو پورا کر دیتی تھیں۔ میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ میری کزن کا نام ہینا ہے اور وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میں اپنی کزن ہینا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ جب کبھی وہ یہ محسوس کرے کہ میں اسٹڈی میں دھیان نہیں دے رہا ہوں تو وہ مجھے ڈانٹتی ضرور تھی اور مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ میں نے بھی ان کی طرح ایک دن ڈاکٹر بننا ہے۔ ایک دن میں اپنی روز کی روٹین کی طرح رات کو اپنے روم میں سویا ہوا تھا کہ میرے روم کے ڈور پر دستک کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا اور دل میں سوچا کہ خیر ہے، یہ اس ٹائم کون اور کیوں آیا ہے۔ میں نے جا کے ڈور کھولا تو سامنے ہینا کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر بہت پریشانی تھی۔ میں نے پوچھا، ہینا خیریت تو ہے نا؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ ہینا نے کہا کہ سلیمان، میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت ڈر گئی ہوں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، روم میں بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے تمہارے روم میں آ گئی ہوں۔ کیا میں یہاں سو سکتی ہوں؟ میں نے کہا، جی ہینا آئیں نا، یہاں سو جائیں، پریشان نہ ہوں۔ ہینا کے ساتھ جب بھی ایسا ہوتا تو وہ میرے روم میں آ جایا کرتی تھی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ ہینا میرے روم میں سونے کے لیے آئی۔ میں نے ہینا کو پانی پلایا، وہ میرے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی، میں بھی بیڈ پہ لیٹ گیا۔ ہم باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کو کوئی 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ہینا دوسری طرف منہ کر کے سو رہی ہے اور ان کے جسم سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ میری عادت ہے کہ میں اپنے روم میں 0 کا بلب آن رکھتا ہوں۔ اچانک سے میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور مجھے اپنے آپ پہ غصہ آنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ یہ مجھے آج ہو کیا گیا ہے۔ آج تک میں نے کبھی ایسی نظر سے اپنی ہینا کو نہیں دیکھا، پھر آج کیوں؟ اب مجھے اپنی اس حرکت پہ شرمندگی ہونے لگی۔ خیر جیسے تیسے کر کے مجھے نیند آئی اور میں سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو ہینا تب تک اپنے روم میں جا چکی تھی۔ میں بھی اٹھا اور تیار ہونے لگا۔ تیار ہونے کے بعد نیچے ناشتے کے ٹیبل پہ جا پہنچا۔ ہینا بھی تیار ہو کے ناشتہ کر رہی تھی۔ امی اور ابو بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے سب کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے دوران ہی ہینا نے امی ابو کو رات کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ ڈر گئی تھی اور میرے روم میں آ کے سو گئی تھی، جس پہ امی ہنس دیں، ابو نے صرف اسمائل کی۔ ہینا نے ناشتہ ختم کیا اور مجھے بھی کہا کہ جلدی کرو، لیٹ ہو جائیں گے۔ میں اپنی کار پہ ہینا کو ان کے میڈیکل کالج پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں، جبکہ ابو کی اپنی کار ہے جس پہ وہ بینک جاتے ہیں۔ میں نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا، اپنی کٹ اٹھائی اور ہینا نے اپنی باکس۔ ہم کار میں بیٹھنے کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں دواں کالج پہنچے۔ تب تک ہم دونوں کے درمیان روز کی طرح نارمل گپ شپ ہوتی رہی۔ پھر میں نے ہینا کو ان کے کالج اتارا۔ ہینا مجھے بائے بولتے ہوئے، ٹائم پہ دوبارہ پک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے کار سے اتر رہی تھی کہ پھر وہی رات والا بے خدا دورہ میرے پہ پڑ گیا۔ ہینا کو اس طرح گندی نظر سے دیکھنے میں اتنا انجانا سا مزہ، ایسا کیوں؟ میرے اندر ایک سوال نے سر اٹھایا۔ انسان زندگی میں بہت سے گناہ کرتا ہے، جن میں سے کچھ گناہ لذت سے بھرپور ہوتے ہیں، پر اس گناہ کی لذت تو ایسی تھی کہ جسم میں ایک عجیب سی آگ ہی لگ گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہوتا جا رہا تھا، جسم ہلکا اور ہلکا ہوتا جا رہا تھا، ایک عجیب سا نشہ ہو رہا تھا جسم کے ہر ایک حصے میں۔ میں اپنے آپ کو اس گناہ کی لذت میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی کار کا ہارن بجا اور میں دوبارہ ہوش میں آیا کہ میں راستہ روک کے کھڑا تھا۔ ہینا کالج کے اندر جا چکی تھی۔ میں بھی اپنے کالج کی طرف چل پڑا۔ آج میرا کالج میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں ہینا کی سوچوں میں گم تھا کہ اتنے میں کسی نے آ کے مجھے پیچھے کندھے سے پکڑ کے ہلکا سا جھنجھوڑا اور کہا کہ جناب آج کدھر کھوئے ہوئے ہو؟
میں نے پیچھے کی طرف دیکھا، اسمائل کی۔ یہ میری فرینڈ ثنا تھی۔ ثنا اور میں بچپن سے ایک ہی اسکول میں تھے، اب کالج بھی ایک ہی تھا۔ بچپن کی دوستی تھی، پر صرف دوستی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ثنا میری ایک ایسی دوست تھی جس سے میں ہر بات شیئر کرتا تھا اور وہ بھی اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ میرے اور فرینڈز بھی تھے، پر جتنی کلوز ثنا تھی اتنے اور کوئی نہیں تھی۔ ہاں جناب، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ثنا نے بہت اصرار کیا، پر اب ظاہر ہے میں اسے اپنے نیک خیالات بتا کر مایوس تو نہیں کر سکتا تھا۔ میری اور ثنا کی دوستی بہت زیادہ تھی، پر ہم دونوں ایک حد سے آگے کبھی نہیں بڑھے تھے۔ اور ویسے بھی جو میں سوچ رہا تھا وہ تو میں کسی بھی حال میں اسے نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ ایک تو یہ ایسا گناہ تھا جس کی لذت تو سب گناہوں کی لذت سے اوپر تھی، پر اتنا ہے اس گناہ کے راز کی حفاظت اب مجھے کرنی تھی۔ ثنا شروع ہو گئی یہاں وہاں کی، میں بھی اس سے گپ شپ میں لگا رہا۔ پھر جو کلاسز تھی وہ اٹینڈ کی اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں ہنا کو لینے نکل پڑا۔ ہنا کے کالج کے باہر پہنچ کے ہنا کو سیل پہ میسج کیا کہ وہ باہر آ جائے۔ ہنا میرا ہی ویٹ کر رہی تھی اور پھر ہنا کار میں آ کے بیٹھ گئی اور میں بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ آج ہنا بہت غصے میں تھی۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ آج ان کی ایک فرینڈ سے فائٹ ہوئی ہے۔ ہنا غصے کی بہت زیادہ تیز تھی۔ میں نے ہنا کی حالت دیکھتے ہوئے ہنا کو ایک دو جوک سنائے جس پہ ان کا موڈ اچھا ہو گیا۔ میں راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جانے کیوں ہنا کو غلط نظر سے دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے گھر آ گیا۔ ہم لوگ کار سے اتر کر گھر میں داخل ہو گئے، امی کو سلام کیا اور اپنے اپنے روم میں فریش ہونے کے لیے جانے لگے۔ خیر میں کچھ دیر کے لیے سکون کرنے بیڈ پہ لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد کھانے کے لیے نیچے چلا گیا۔ نیچے ہنا پہلے سے ٹیبل پہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے اپنا مائنڈ بنانے کی کوشش کی کہ اب ہنا کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھوں گا اور اپنے آپ پہ کنٹرول کروں گا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی بھی نظر آئی کہ کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد بھی میں نے ہنا کو اس نظر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور میں روم میں آ گیا۔ دوپہر کو میں روز سوتا ہوں۔ میں اپنی روٹین کے مطابق سویا اور پھر اٹھ کے فریش ہو کے اسٹڈی کرنے بیٹھ گیا۔ شام کو فرینڈز کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ فریش ہو کے کھانے کے لیے آیا تو ابو، امی اور ہنا کھانے کی ٹیبل پہ میرا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ ابو نے مجھ سے اسٹڈی کے بارے میں پوچھا اور میں نے بتایا کہ سب ٹھیک ہے۔ پاپا نے پھر ہنا سے پوچھا اور ہنا نے بھی اپنی اسٹڈی کے متعلق ابو کو بتایا۔ میں نے کھانا کھایا اور روم میں آ گیا اور لیپ ٹاپ آن کیا اور ایک انگلش ایکشن مووی دیکھنے لگا۔ اچانک روم کے ڈور پہ دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ آف کیا اور میں نے ڈور کھولا تو سامنے ہنا کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا ہنا کیا بات ہے؟ تو ہنا نے کہا کہ سلیمان تم ہنسو گے تو نہیں نا؟ میں نے کہا ہنا کیا بات ہے؟ ہنا نے کہا پہلے پرامس کرو کہ میرے پہ ہنسو گے نہیں۔ میں نے کہا اوکے بابا، نہیں ہنستا، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ ہنا نے کہا سلیمان مجھے آج بھی اپنے روم میں نیند نہیں آ رہی، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات تھی، بھلا میں کیوں ہنسوں گا اس بات پہ؟ آپ کو جب کبھی بھی ڈر لگتا ہے تو آپ میرے روم میں آ کے سوتی ہیں۔ ہنا جب بھی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتی تھی تو پھر 2 یا 3 دن تک انہیں اپنے روم میں نیند نہیں آتی اور وہ میرے روم میں سونے آ جاتی ہیں۔ تو ہنا نے کہا کہ سلیمان آج جب امی ابو کو صبح میں نے بتایا تھا کہ رات کو میں جب خواب دیکھ کے ڈری تھی تو سلیمان کے روم میں چلی گئی تھی تو امی کیسے ہنسنا شروع ہو گئی تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ تم بھی مجھ پہ ہنسو۔ میں نے کہا نہیں ہنا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو جب کبھی بھی ڈر لگے تو آپ آ جایا کرو میرے روم میں۔ ہنا بیڈ پہ آ کے ٹیک لگا کے لیٹ گئی اور میں نے روم کا ڈور بند کر دیا۔ میں بھی ہنا کے ساتھ بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا اور ہنا سے پوچھا کہ ہنا آپ اتنی غصے والی ہو کہ جب کبھی آپ کو غصے میں دیکھ لو تو آپ سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، پر جب بھی آپ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتی ہو تو آپ اتنا ڈر جاتی ہو کہ آپ پہچانی نہیں جاتی کہ آپ وہی غصے والی ہنا ہو۔ ہنا میری اس بات پہ ہنس پڑی اور کہا مجھے خود نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے، پر جب بھی وجہ معلوم ہوئی تو میں ضرور بتاؤں گی۔ اچھا آپ زیادہ باتیں نہیں کرو اور مجھے سونے دو۔ اور تم خود کیا کرو گی ابھی؟ میں نے کہا کہ ہنا میں تھوڑی اسٹڈی کروں گا پھر سو جاؤں گا۔ تو ہنا نے کہا کہ اوکے میں سونے لگی ہوں، تم لائٹ آف کرو اور اپنا ٹیبل لیمپ آن کر کے اسٹڈی کر لو۔ میں نے ایسے ہی کیا
اور ہنا تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ ہنا کو سوتا دیکھ کر مجھے بھی نیند چڑھ گئی اور میں بھی سو گیا۔ اگلے دن میں نے بے دلی سے ناشتہ ختم کیا اور ہنا کو اٹھنے کو بولا اور ہنا اور میں کار میں آ کے بیٹھ گئے۔ ہنا کو ان کے میڈیکل کالج اتارا اور جب تک ہنا گیٹ کے اندر جا کے میری نظروں سے اوجھل نہ ہوئی، میں بے بسی کے عالم میں اپنی بھیگی آنکھوں سے ہنا کو دیکھتا رہا۔ میری بے بسی اور میری بھیگی آنکھیں ہنا کے ساتھ میری لا حاصل محبت کا اعلان کر چکی تھی، پر ہنا میرے ان جذبات سے بے خبر تھی۔ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ میں 2 ہی دنوں میں اس سے کتنی ٹوٹ کے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ کیسے ہنا کو کہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں؟ سوالوں اور خواہشوں کی جنگ ایسے ہی میرے اندر چلتی رہی اور میں اپنے کالج پہنچ گیا۔ آج ثنا بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھی اسے ٹیکسٹ کر کے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ میں اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد میں ہنا کو پک کرنے ان کے کالج کی طرف جا رہا تھا کہ ہنا کا میسج آیا کہ سلیمان ابھی مت آنا، میں فنکشن کی وجہ سے لیٹ ہوں، جب پک کرنے بلانا ہوا میں میسج کر دوں گی۔ میں پھر وہیں سے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کے امی سے ملا اور امی نے ہنا کا پوچھا تو انہیں بتایا کہ ہنا لیٹ فارغ ہوگی فنکشن کی وجہ سے۔ میں اپنے روم میں آیا اور فریش ہونے کے بعد کھانا کھانے نیچے آ گیا۔ امی میرے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ کھانے کے دوران اچانک میں نے امی سے سوال کیا کہ امی، آپ کی اور ابو کی شادی پسند کی تھی یا ارینج؟ امی ہنس پڑی اور کہا کہ آج تمہیں یہ بات کیسے یاد آ گئی؟ میں نے کہا ویسے ہی امی، آپ بتائیں نا جو پوچھا ہے۔ تو امی نے کہا کہ ویسے تو تمہارے ابو میرے فرسٹ کزن ہیں، پر وہ مجھے بہت چھوٹی عمر سے ہی بہت پسند کرتے تھے اور یہ پسند آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی، اور ایک دن تمہارے ابو نے اپنی محبت کا اظہار بھی مجھ سے کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ امی آپ نے ابو کو کیا جواب دیا تھا؟ امی نے کہا کہ تمہارے ابو ایک بہت اچھے انسان ہیں اور مجھے خاوند کی حیثیت سے اپنے لیے پرفیکٹ لگے، پر بیٹا شرم حیا عورت کا زیور ہے، اس لیے میں ان سے اس وقت جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ تمہارے ابو نے پھر ہمارے گھر رشتہ بھیجا، ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت عورت سمجھتی ہوں کہ تمہارے ابو جیسے ایک اچھے انسان سے میں منسوب ہوئی۔ میں کھانا کھا کے اوپر روم میں آ گیا اور لیپ ٹاپ پہ لو سانگ سننے لگا اور سوچنے لگا کہ میں بھی ہنا سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں۔ آج تو اپنے روٹین کے مطابق نیند بھی نہیں آ رہی تھی مجھے۔ سچ ہے، سنا تھا کہ محبت میں بھوک بھی کم لگتی ہے اور نیند بھی کم آتی ہے۔ ایسے ہی ٹائم سانگ سنتے ہوئے گزرتا رہا اور ہنا کا میسج آ گیا کہ مجھے پک کرنے آ جاؤ۔ میں اٹھا اور کار لے کے ہنا کے کالج کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کے ہنا کو میسج کیا کہ باہر آ جائیں، تو تھوڑی ہی دیر میں ہنا گیٹ سے سامنے ہوئی اور کار کی طرف بڑھی، پر ان کے ساتھ 2 لڑکیاں اور تھیں، جن میں سے ایک میری فرینڈ ثنا اور دوسری کو آج میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کار میں نے سائڈ پہ روک لی اور باہر نکل آیا۔ ہنا اور اس لڑکی کو سلام کر کے ثنا سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے؟ تو ثنا نے بتایا کہ یہ ساتھ میں اس کی کزن ہے جس کا ابھی یہاں پہ ایڈمیشن ہوا ہے۔ کالج کے فنکشن پہ اس نے آج مجھے بھی انوائٹ کیا تھا کہ آؤ تھوڑا فن ہو جائے گا۔ ثنا سے میں نے پوچھا کہ آؤ آپ لوگوں کو بھی ڈراپ کر دوں گا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہماری کار آنے والی ہے، تم جاؤ۔ میں ثنا اور اس کی کزن کو بائے بولتا ہوا کار میں آ گیا اور ہنا بھی انہیں بائے کہتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ ہنا ثنا کو میری وجہ سے بہت اچھے سے جانتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ ہم دونوں بہت اچھے فرینڈز ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ ہم گھر کے اندر انٹر ہوئے۔ ہنا امی سے ملنے ان کے روم میں چلی گئی اور میں اپنے روم میں آ گیا۔ آج میرا اپنے دوستوں کی طرف جانے کا بھی کوئی دل نہیں کر رہا تھا۔ خیر کھانا ختم کیا اور میں روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد روم کے ڈور پہ دستک ہوئی اور میں نے ڈور کھولا تو سامنے ہنا کھڑی تھی اور ہنا نے کہا کہ سلیمان، میں نے ابھی اسٹڈی کرنی ہے، میں اسٹڈی کر کے تمہارے روم میں سونے آؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آئی اور اسٹڈی کرنے کے بعد ہنا بیڈ پہ ٹیک لگا کے لیٹ چکی تھی۔ میں بھی اپنے خوابوں کی شہزادی کے ساتھ بیڈ پہ آ کے ٹیک لگا کے لیٹ گیا۔ میں ہنا سے بہت دیر سے باتیں کرنا چاہتا تھا، پر ہنا نے زیادہ دیر مجھ سے بات نہیں کی اور مجھے کہا کہ سلیمان تم اب اسٹڈی کرو اور میں سونے لگی ہوں۔ میں نے خاموشی سے لائٹ آف کر کے ٹیبل لیمپ آن کیا اور بک کھول لی اور ہنا تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ میں نے ہنا کے سوتے ہی بک بند کی اور کروٹ بدل کے ہنا کی طرف منہ کر لیا اور ہنا کے چہرے کو دیکھنا شروع ہو گیا۔
हिना सीधी होके लेटी हुई थी। हिना सोते में कितनी हसीन लग रही थी। मुझे कुछ खबर नहीं रही कि मैं ऐसे कितनी देर अपनी मोहब्बत का दीदार करता रहा। अचानक मेरा हाथ हिना के पेट पर आ गया। हिना ने जब ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा तो तड़प के उठ के बैठ गई। मुझे कुछ होश नहीं रहा था। हिना ने मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ के पीछे की तरफ फेंक सा दिया और साथ ही हिना ने एक जोर का थप्पड़ मेरे मुंह पे दे मारा और कहा कि तुम इतनी जलील और घटिया भी हो सकते हो। मैं कभी ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। ये कह के हिना ने एक थप्पड़ और मेरे मुंह पे लगा दिया और कहा कि एक लड़की के लिए उसका भाई होता है जो उसका मुहाफिज होता है, जो लड़की की इज्जत की हिफाजत करता है, और तुम भाई हो कि अपनी बहन की इज्जत के दुश्मन हो। हिना की गुस्से से लाल आंखें टेबल लैंप की रोशनी में वाज़े नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज हिना मुझे जान से मार देगी। हिना ये कहकर बेड से उठी और रूम के डोर की तरफ जाने लगी कि फिर वहां से वापस आई और फिर एक तीसरा थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा दिया और फिर हिना रूम से बाहर चली गई। मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जाने उस दिन मैं कितनी देर तक रोता रहा। मेरे आंसुओं ने मेरी बेडशीट को भिगो के रख दिया। हिना ने जो कहा था सही। कुछ दिन बाद अम्मी ने कहा कि हिना आज से हॉस्टल शिफ्ट हो रही है। अम्मी ने कहा कि हिना कहती है कि घर पे स्टडी सही नहीं होती, हॉस्टल में सब क्लास फेलो लड़कियां साथ में मिल के स्टडी करेंगी तो ज़्यादा अच्छे से होगी।